अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12 के लिए बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। हालात ज़िंदगी, वली दकनी, मिर्ज़ा गालिब, रासिक अज़ीमाबादी, साहिल लुधियानवी, अली सरदार जाफ़री, अमीर हनफी, सैयद सुलेमान नदवी और अहमद जमाल पाशा। बहुत ख़ास वीडियो है, तो चलिए हम सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वली दकनी के बारे में। वली दकनी का शुमार उर्दू के कदीम शोरा में होता है, यानी पुराने शोरा में होता है, जिसके नाम, वतन और सनद पैदाइश, सनद वफ़ात के बारे में तज़किरा निगारों के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। यानी उनका वतन कहाँ है, कब पैदाइश हुई, कब इंतकाल हुआ, इसके बारे में अभी तक इख्तलाफ पाया जाता है। अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सका। वैसे बाज़ मुहक़्क़ीन और तज़किरा निगारों ने वली का पूरा नाम शाह वलीउल्लाह और अहमद आबाद जाए पैदाइश बताते हैं। वली का पूरा नाम शाह वलीउल्लाह और अहमदाबाद जाए पैदाइश बताते हैं, तो बाज़ उनका असली नाम वली मोहम्मद और जाए पैदाइश औरंगाबाद करार देते हैं। वली एक सयाह सिफत आदमी थे। सयाह सिफत कहते हैं घूमने वाले आदमी थे। उन्होंने अपने दोस्त सैयद अबुल मानी के साथ दिल्ली का सफ़र किया था और बाज़ तज़किरों के मुताबिक उनकी मुलाकात शाह सादुल्लाह गुलशन से भी हुई थी। तज़किरा गुलशन गुफ्तार के मुताबिक वली ने हज बैतुल्लाह भी किया था, यानी हज भी किया था, और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से शर्फ़-ए-आब भी हुए थे, यानी मदीना शरीफ भी गए थे। वली बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे। उनकी इश्क़िया और सूफियाना शायरी ख़ास अहमियत की हामिल है। उनकी शायरी इश्क़िया हो और सूफियाना हो, ये बहुत ख़ास है। वो उर्दू के साहिब दीवान शायर थे। बहुत ख़ास है ये, उर्दू के साहिब दीवान शायर थे। उन्होंने शुमाली हिंद के शोरा को रेख्त गोई की तरफ राग़िब किया। सवाल आता है ना कि वली ने शुमाली हिंद के शोरा को किसकी तरफ राग़िब किया, तो रेख्त गोई की तरफ, जो पहले फ़ारसी ज़बान में शायरी करते थे। वली की शायरी में दक्कनी रवायत अपने उरूज पर पहुँची। फिर रफ्ता रफ्ता वली ने अपनी शायरी को दक्कनीपन से बहुत हद तक पाक किया और उसकी ज़बान पूरे मुल्क के लिए काबिल कबूल बन गई। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि वली दक्कनी को शुमाल और जनूब का पुल भी कहा जाता है। ये सवाल में आता है किस शायर को शुमाल और जनूब का पुल कहा जाता है, तो उसमें नाम है वली दक्कनी का। दूसरे शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब के बारे में अब पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ देखिए, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 में हुई थी। यहाँ पर 96 लिखा गया है। 1797 में आगरा में हुई थी। वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग। गालिब का असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान। शायरी में वो पहले असद तखल्लुस करते थे, फिर बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। गालिब जब सिर्फ 5 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। चचा नसरुल्लाह बेग की कफ़ालत में आ गए, यानी नसरुल्लाह बेग ने इनकी देखभाल करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद चचा का भी इंतकाल हो गया। गालिब की शादी 13 साल की उम्र में दिल्ली के नवाब की बेटी उमराव बेगम से हुई। नवाब लोहारों के बारे में कहा गया है, इलाही बख्श खान नाम था उनका। उनकी बेटी उमराव बेगम से हुई। शादी के बाद मिर्ज़ा गालिब ने दिल्ली में सुकूनत अख्तियार कर ली। शादी हुई, इसके बाद दिल्ली चले गए। वहाँ वो मिर्ज़ा नौशा के नाम से मशहूर हुए। गालिब की वफ़ात दिल्ली में ही 1869 में हुई। गालिब की 2 किताबें हैं, ऊद हिंदी और उर्दू मौला। ये खतूत के मजमूए हैं। अब बात करते हैं रासिक अज़ीमाबादी की। रासिक अज़ीमाबादी का शुमार दबिस्तान अज़ीमाबाद के कदीम और काबिल क़द्र शोरा में होता है, यानी बहुत पुराने शोरा में से हैं। रासिक ने यूँ तो कई शोरा से अपनी कलाम में इस्लाह ली, लेकिन उस्ताद शुरा के नाम से ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें एक मिर्ज़ा मोहम्मद फ़िदवी हैं। इन्होंने जो इस्लाह ली उनमें एक नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद फ़िदवी। इनसे इन्होंने इस्लाह ली, जिनसे रासिक अज़ीमाबादी ने इब्तदाई शायरी में इस्लाह ली, शुरुआती शायरी में। फिर आगे चलकर उन्होंने खुदाए सुखन मीर तक़ी मीर की शागिर्दी अख्तियार की। उसके बाद वो मीर तक़ी मीर की शागिर्दी में आ गए। मीर की शायरी पर रासिक फ़ख्र किया करते थे। रवायत है कि मीर तक़ी मीर इस शेर से बेहद मुतासिर हुए थे, जिसे मुलाकात से इनकार करने पर रासिक ने फिलबदी एक ठेकरे पर लिखकर मीर तक़ी मीर के पास भिजवाया था।
شعر کیا تھا؟ خاک ہوں پر تو میں ہوں چشم مہر و ماہ کا، آنکھ والا رتبہ مجھ غبار راہ کا۔ اگلا نام ہے ساحر لدھیانوی کا۔ نام بہت مشہور ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی۔ فلم کے شاعر ہیں، انہوں نے سلسلہ اور بھی بہت ساری اچھی اچھی فلموں کے نغمے لکھے۔ تو ساحر لدھیانوی کا اصل نام تھا عبدالحی، تخلص تھا ساحر۔ وہ 18 مارچ 1912 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ساحر کے والد کا نام تھا چودھری فضل اور دادا کا نام تھا فتح محمد، جو نامی گرامی زمیندار تھے۔ ساحر نے کبھی شادی نہیں کی، زندگی بھر کنوارے رہے اور وہ 25 اکتوبر 1980 کو اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ ممبئی میں ہی وہ دفن ہے۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے پرچھائیاں، گاتا جائے بنجارا اور آخری نذرانے ان کی کتابیں ہیں۔ ان کے گیتوں میں ساتھی ہاتھ بڑھانا، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا بہت مشہور ہوئے۔ پیش نظر گیت ساتھی ہاتھ بڑھانا مل جل کر کام کرنے کے مرکزی خیال پر لکھا گیا ہے۔ گیت کا پس منظر ہے کہ ہندوستان میں صنعتی انقلاب آ رہا تھا، کارخانوں کو جدید مشینی آلات سے مزین کیا جا رہا تھا۔ یعنی ہندوستان میں صنعتی انقلاب آ رہا تھا، ایک ایسا انقلاب کہ مشینوں کا استعمال ہو رہا تھا کارخانوں میں۔ انسان وہاں گھٹ رہے تھے، انسانوں کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، مشین سے ہی سارا کام لیا جا رہا تھا۔ نتیجتاً محنت کش مزدوروں کو اپنے کام سے جبراً سبکدوش ہونا پڑ رہا تھا۔ یہ مزدور لوگ جو تھے یہ وہاں سے ریٹائر ہو رہے تھے، ان کو وہاں سے باہر کیا جا رہا تھا کیونکہ ہر فیکٹری میں مشین لگائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ہے آگے، جس سے روزگار کے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ ان حالات میں مزدوروں میں مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ انہیں مزدوروں کے بیچ متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے لڑنے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ساحر لدھیانوی نے اس گیت کی تخلیق کی تھی۔ ایک چیز اور بتا دوں، ساتھی ہاتھ بڑھانا یہ جو گانا ہے، یہ فلم کا نام ہے نیا دور، نیا دور۔ اور اس کے بعد تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، اس فلم کا نام ہے دھول کا پھول۔ اس کو یاد رکھیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا نام ہے علی سردار جعفری کا۔ علی سردار جعفری 19 نومبر 1913 کو بلرامپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ کے تعلیمی اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی معماروں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے اور شروعاتی دور میں جڑ گئے تھے۔ سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا تھا، اس کو یاد رکھیے گا۔ انہوں نے شروعات افسانہ نگاری سے کیا۔ 1938 میں ان کے افسانوں کا مجموعہ منزل شائع ہوا، پھر وہ شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ پرواز، حزن کی لکیر، پتھر کی دیواریں، ایک خو اور پیراہن اور لہو پکارتا ہے ان کے شعری مجموعے ہیں۔ شاعری میں سردار جعفری نے پابند اور آزاد دونوں طرح کی نظمیں کہی ہیں۔ سردار جعفری ہندوستان ایشیائی ادیبوں کے نمائندہ کے طور پر شناخت رکھتے تھے۔ یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایشیا میں ان کی پہچان تھی، پورے بر اعظم یعنی پورے مہادیش میں ان کی الگ پہچان تھی۔ اور علی سردار جعفری جاتے تو ایشیا کی نمائندگی کرتے تھے، پرتینیدھتو کرتے تھے ایشیا کا۔ ان کی شخصیت ترقی پسند میں باقیات الصالحات تھی، یعنی بہت کم ہی لوگ بچے ہوئے تھے زندہ جس میں انہوں نے ایک لمبی زندگی پائی۔ 1 اگست 2000 کو ان کا انتقال ہوا۔ انہیں پدم شری، بھارتی گیان پیٹھ 1997 میں ملا۔ اس کے بعد ہے اقبال سمان جیسے اہم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کے نصاب میں شامل ہے ان کی نظم گفتگو اور میرا سفر، جس میں انہوں نے ترقی پسندانہ رویہ پیش کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہیں عمیق حنفی۔ عمیق حنفی کا اصل نام عبدالعزیز حنفی تھا۔ 1928 میں مدھیہ پردیش کے ضلع اندور کے میاں چھاونی میں پیدا ہوئے۔ تاریخ و سیاسیات کے مضامین میں انہوں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ تاریخ یعنی ہسٹری، سیاسیات یعنی پولیٹکس کے سبجیکٹ میں انہوں نے ماسٹر ڈگری یعنی ایم اے کیا۔ فلسفہ یعنی فلسفی، موسیقی یعنی میوزک اور ادبیات یعنی لٹریچر پر ان کی یکساں نگاہ تھی۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، وہ کلام کا نام ہے سنگ پیراہن۔ یہ پہلا مجموعہ کلام ہے جس پر ترقی پسند تحریک کے واضح اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔
بعد میں وہ جدیدیت کے اثرات میں آئے۔ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے جن سے جدید ادب کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ انہیں جدیدیت سے وابستہ معتبر شعراء میں شمار کیا جاتا ہے، مطلب جدیدیت کے جو شعراء ہیں اس میں بہت خاص نام ہے ان کا۔ انہوں نے طویل مدت تک آکاشوانی میں ملازمت کی، یعنی آکاشوانی تو آپ جانتے ہیں ریڈیو اسٹیشن میں، جہاں سے وہ اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ 1988 میں ان کا دہلی میں انتقال ہو گیا۔ سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کا تعلق صوبہ بہار کے ایک مردم خیز بستی دسنا سے تھا، جو اب نالندہ ضلع میں واقع ہے۔ 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام تھا سید ابو الحسن۔ دسنا میں ہی انہوں نے شروعاتی تعلیم حاصل کی۔ 17 برس کے ہوئے تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا۔ وہیں علامہ شبلی نعمانی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ شبلی نے ان کو پہچان لیا، یعنی ان کی خوبی کو پہچان لیا، تو سید سلیمان ندوی نے انہی کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی، یعنی انہی سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں ان کے استاد شبلی نے ان کو الندوہ کے نائب مدیر کی ذمہ داری دے دی۔ ایک میگزین نکلتی تھی الندوہ، اس میں ان کو اسسٹنٹ ایڈیٹر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد ہے، اور جس ادارے نے ان کی سربراہی میں بہت نام پیدا کیا وہ دارالمصنفین اعظم گڑھ ہے، جس کے بانی خود شبلی نعمانی تھے۔ سید سلیمان ندوی کو کئی زبانوں پہ عبور حاصل تھا، اردو، ہندی، انگریزی اور فارسی، یہ 4 زبانیں یہ جانتے تھے، اردو، ہندی، انگریزی اور فارسی۔ وہ کثیر التصانیف تھے، یعنی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ کتابوں کے نام ہیں نقوش سلیمانی، ہماری زندگی کا نام، مقالات سلیمان، سیرت النبی، یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں احمد جمال پاشا کی۔ احمد جمال پاشا 1929 میں الہ آباد کے محلہ خلد آباد میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام تھا شجاعت حسین، دادا کا نام تھا نجف علی۔ شجاعت علی کی 2 شادیاں ہوئیں۔ احمد جمال پاشا دوسری بیوی سروری خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے، یعنی باپ نے ان کے والد نے 2 شادیاں کی تھی۔ احمد جمال پاشا کل وقتی ادیب تھے، یعنی ہمیشہ لکھتے رہتے تھے۔ طنز و ظرافت ان کا خاص میدان تھا، یعنی لکھتے تھے، اس میں ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی تھیں، جس کا اعتراف کرتے ہوئے غالب اکیڈمی نے 1986 کا ساگر سوری غالب ایوارڈ انہیں دیا تھا۔ ساگر سوری غالب ایوارڈ ان کو دیا تھا 1986 میں۔ پیش نظر انشائیہ ہجرت جو آپ نے پڑھا ہے، یہ ہجرت ان کی بہترین تخلیق ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، دنیا کیا ہے، اور ہجرت کس کو کہتے ہیں۔ اس انشائیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہجرت کی 3 قسمیں ہیں، پہلی ہجرت، دوسری ہجرت اور آخری ہجرت۔ پہلی ہجرت کہتے ہیں جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دوسری ہجرت کہتے ہیں جب انسان پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی گزارتا ہے، اور تیسری ہجرت ہے اس زندگی سے چلے جانا، یعنی انسان کا مر جانا۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ میں نے کوشش کیا کہ بہت کم وقت میں کچھ بتاؤں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر اسی طرح کی دوسری ویڈیو آئے گی، ضرور دیکھیں۔ مجھے آپ کا خیال ہے، میں ہر وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو امتحانات کے لیے، جو کسی بھی امتحان کے لیے بہت اہم ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔